وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ ان احکام کی طرف جو اللہ نے اتارے، اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رأيت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، کہ وہ رکتے ہیں آپ کی طرف سے رک رک کر۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا تھا۔ منافق اس کوشش میں تھا کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کرائے۔ کعب بن اشرف یہود کا سردار تھا۔ امام بخاری نے مغازی میں باب قائم کیا ہے، باب قتل کعب بن اشرف الیہودی۔ یہودی بڑا حیران تھا کہ آپ اپنے پیغمبر کے پاس کیوں نہیں لے چلتے۔ یہودی کو اطمینان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے فیصلے کرتے ہیں، اور کعب بن اشرف تو دنیا دار آدمی تھا، اس کا زور شور اس کا کرتا تھا ورنہ نہیں۔ مجبور ہو کے وہ منافق آیا یہودی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی اور مدعا علیہ سن لیے، اور فیصلہ آپ نے یہودی کے حق میں دے دیا۔ وہاں سے اٹھنے کے بعد منافق نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادباً میں بات سمجھا نہ سکا، چلے عمر کے پاس۔ مقصد یہ تھا کہ عمر تیش اور جلال والا آدمی ہے، دیکھتے یہودی کو مار دیں گے۔ یہودی بھی بڑا حیران، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کے پاس دونوں آئے، حضرت عمر نے کیس سنا۔ کیس سننے کے بعد یہودی نے کہا کہ حضرت یہی فیصلہ میرے حق میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے، یہ مان نہیں رہا۔ عمر نے کہا بیٹھو۔ اندر گئے اور تیز تلوار لے آئے، اور آتے ہی منافق کی گردن دور بڑھا دی اور فرمایا من لم یرضا، تفسیر مزری، من لم یرضا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعمر یقضی لہ ہکذا، جو نبی کے فیصلے پر رضامند نہ ہو، عمر ایسا فیصلہ کرے۔ بس ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی عمر تو کوئی اور کام ہی نہیں جانتا سوائے قتل کرنے، اچھے بھلے مسلمان کو مار ڈالا یہودی کے لیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی، کیس پیش ہوا، آپ بھی بہت خفا ہوئے۔ تفسیر قرطبی اور بیضاوی اور مظہری تینوں میں ہے کہ آپ نے کہا ما کنت ظننت ان عمر یجترئ علی قتل مسلم، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر مسلمانوں کو ایسا مارتا، بلاؤ عمر کو۔ حضرت عمر کے پاس خبر آئی، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہ وہ کیس بنا ہے، آپ نے ایک مسلمان کو مارا۔ گا ٹھیک ہے چلے۔ بار بار کہتے تھے اللہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے کس کو مارا ہے۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچ رہے تھے اس سے پہلے ہی آیت نازل ہوئی، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ یہ منافق تو فیصلہ کرانا ہی نہیں چاہتا۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ، کیا حال ہوگا جب آن پڑتی ہے ان پر مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بسبب آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں کے، ثم جاؤک، پھر آتے آپ کے پاس، یحلفون باللہ، قسم کھاتے اللہ کی، ناردنا الا احسانا و توفیقا، نہیں ہے ہمارا ارادہ مگر احسان کرنے کا اور موافقت پیدا کرنے کا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتے اللہ جو ان کے دلوں میں ہے، جھوٹے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، رہنے دیں ان کو، وَاعِظْهُمْ، سمجھائے ان کو، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہیں ان سے ان کے بارے میں بات مکمل، قول بلیغ، صحیح جواب دے ان کو۔ اللہ اکبر۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ اس واقعے میں حضرت جبریل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کو فاروق کہا کرے، حق و باطل کا فرق خوب جانتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغمبر إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ کہ ان کی اطاعت ہو اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ لوگ جبکہ ظلم کرے اپنے ساتھ، جاؤک، آ جائے آپ کے پاس۔ شیعہ تفسیر میں ہے، قومی میں اور عیاشی میں اور بحرانی میں، کہ جاؤکا کے بعد یا علی تھا، توبہ توبہ،
گویا یہ آیت علی پر نازل ہوئی. اور اگر بے شک یہ ظلم کر لے اپنے ساتھ اور آ جائے آپ کے پاس اے پیغمبر، فاستغفر اللہ، پس معافی مانگے اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور معافی مانگے ان کے لیے اللہ کے پیغمبر، لوجد اللہ توابا رحیما، ضرور پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم والا.